السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ہمارے دورے کے 19ویں سبق کو، اور اس 19ویں سبق کے تحت ہم اخوات لاب کی احوال پڑھیں گے۔ مکتبہ رحمانی آپ کے پاس ہے تو صفحہ نمبر 11 ہے، اگر کوئی اور مکتبے کا کتاب ہے تو صرف آپ یوں کریں کہ فصل فی النساء کے بعد تقریباً 2 سے 3 صفحے بعد والاخوات لاب کالاخوات لاب و ام بڑے عنوان کے تحت لکھا ہوا ہے۔ یہیں سے ہمارے سبق کا ابتدا ہے، لیکن چونکہ گزشتہ سبق میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اخوات لاب کے ٹوٹل احوال 7 ہے، ان 7 میں سے 3 احوال ہم پڑھ چکے ہیں، 4 احوال آج پڑھیں گے۔ اس طرح اخوات لاب یعنی اللاتی بین کے احوال میراث مکمل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والاخوات لاب کالاخوات لاب وام ولهن احوال 7 النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام ولهن السدس مع الاخت لاب وام تکملة للثلثين۔ یہاں تک تو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے، لیکن آگے ہم پڑھیں گے آج اور مکمل۔ ولا يرثن مع الاختين لاب وام الا ان يكون معهن اخ لاب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والسادسة ان يصرن عصبة مع البنات او بنات الابن لما ذكرنا، وبنو الاعيان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله، ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة۔ یہ عبارت ہوا۔ اب اس کے بعد عبارت کا ترجمہ سماعت فرما لے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اللاتی بین کے 7 احوال میں سے 3 حال پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حال کی عبارت، تاکہ عبارت کے ساتھ آپ کا مزید ربط اور تعلق رہے، النصف للواحدہ۔ پہلی حالت ہم نے یہ پڑھی تھی کہ میت کا 3 خاندان، اصول مذکر یعنی باپ دادا، فروع مطلق میت کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی، اور میت کا تیسرا خاندان میت کی حقیقی بہن بھائی، ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک نہ ہو اور میت کی اللاتی بہن ایک ہو تو اس کو النصف، پہلی حالت اس کو نصف ملے گی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ میت کے گزشتہ 3 خاندانوں میں سے کوئی ایک خاندان بھی نہیں ہے، لیکن میت کی اللاتی بہن جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ اللاتی بہنیں موجود ہے، ایک سے زیادہ ہے، کم از کم 2 یا 2 سے بھی زیادہ ہو، تو اس وقت نہ میت کی حقیقی بہن ہے، نہ حقیقی بھائی ہے، اور نہ میت کا اصول مذکر اور فروع مذکر ہے، اور میت کی اللاتی بہنیں متعدد ہے، تو اس صورت میں اللاتی بہنوں کو ثلثان مال ملے گا ترکہ میت سے۔ دوسری حالت ہو گئی وثلثان للاثنتین فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام، 2 حالتیں مکمل ہو گئی۔ تیسری حالت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ولهن السدس مع الاخت لاب وام تکملة للثلثین۔ تیسری حالت یہ ہے کہ میت کے 3 خاندانوں میں سے پہلا خاندان اصول مذکر میں سے کوئی نہیں ہے، نمبر 2 فروع مطلق میں سے کوئی نہیں ہے، یعنی میت کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی، یہ ہے ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ میت کے تیسرے خاندان حقیقی بہن بھائیوں میں سے میت کی ایک حقیقی بہن موجود ہے، تو اس وقت اللاتی بہن کو یا اللاتی بہنوں کو
سدس مال ملے گا تاکہ ثلثین کی تکمیل ہو سکے. یہ اس کا عبارت کیا؟ وَلَهُنَّ السُّدُسُ اللاتی بہنوں کے لیے سدس مال ہے، مال اخت لأب و ام، اخت لأب و ام یعنی میت کی حقیقی بہن کی موجودگی میں. عبارت اب یوں بنا لے مع اخت المیت لأب و ام، میت کی بہن جو کہ میت کے ماں باپ شریک ہو یعنی میت کے حقیقی بہن کی موجودگی میں. دیکھو یہاں اخت لکھا ہوا ہے، اختین نہیں ہے نہ اختان ہے. ایک بہن کی موجودگی میں اللہ کی بہن یا بہنیں جو ہے وہ سدس پا لیں گے، سدس کا حصہ ان کو ملے گا. یہ تین حالتیں ہو گئی. چوتھی حالت آج ہم پڑھیں گے. چوتھی حالت یہ ہے کہ ولا یرثنا مال اختین لأب و ام. چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر میت کی تین خاندانوں میں سے اصول مذکر میں سے کوئی نہیں ہے، فروع مطلق میں سے کوئی نہیں ہے، اصول مذکر فروع مطلق ان میں سے کوئی نہیں ہے، لیکن تیسرا خاندان جو میت کا حقیقی بہن بائی ہے وہاں سے صرف میت کی حقیقی بہن نہیں بلکہ حقیقی بہنیں موجود ہے. جو حقیقی بہن ایک تھی اس کی صورت گزر گئی، سدس تکملہ للثلثین. لیکن اگر میت کی متعدد بہنیں ہیں، ایک سے زیادہ ہے، دو ہے، پانچ ہے، لیکن دو کم از کم ہے، تو اس وقت میت کی جو حقیقی بہن ہے اس کی وجہ حقیقی بہنیں ہیں ان کی وجہ سے میت کی اللاتی بہن زکوٰۃ سے محروم ہو گئی. چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا گزشتہ سبق میں کہ میت کے ساتھ حالات میں سے چوتھی حالت جو ہے وہ محروم ہونے کی ہے، اللاتی بہن محروم ہو جائے گی. تو چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر میت کی حقیقی بہن ایک سے زیادہ ہو اور میت کے اصول مذکر فروع مطلق ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت میت کی اللاتی بہنیں جو ہیں وہ میراث سے محروم ہو جائیں گے. عبارت کیا ہے؟ ولا یرثنا، میت کی اللاتی بہنیں میراث نہیں پائیں گے مال اختین لأب و ام یعنی مع اختي المیت، میت کی دو بہنوں کے ساتھ. جب وہ دو بہنیں کس طرف سے ہو؟ لأب و ام، وہ میت کے لیے ثابت ہو باپ اور ماں کی طرف سے یعنی ماں باپ شریک بہنیں یعنی حقیقی بہنیں موجود ہو تو اس وقت میت کی اللاتی بہنیں جو ہے لا یرثنا وہ وارث نہیں بنیں گے. چار صورتیں ہو گئی. پانچویں صورت یہ ہے الا یکون معه اخ لأب فیعصبهن. پانچویں حالت پڑھیں گے کہ اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کا اللاتی بائی بھی موجود ہے، یعنی میت کے باپ شریک بہنیں چونکہ آج ان کو میراث کے احوال ہم پڑھ کے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ میت کا اللاتی یعنی باپ شریک بائی بھی موجود ہے. تو اس وقت یہ اللاتی بائی اپنی اللاتی بہنوں کو یا میت کی اللاتی بہنوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی. یہ کب؟ یہ اس وقت کہ میت کے اصول اور فروع نہ ہو، یعنی میت کے اصول خاندان میں سے کوئی نہ ہو، اصول مذکر اور فروع مطلق میں سے کوئی نہ ہو، نہ مذکر ہو نہ مؤنث ہو، نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، نہ بیٹی ہو نہ پوتی ہو، اور اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کے اللاتی بھائی بھی ہو. تو یہ اللاتی بہنیں عصبہ بالغیر بنے گی. کس کی وجہ سے؟ اللاتی بھائیوں کی وجہ سے. تو جب عصبہ بالغیر بنیں گی تو کیا ہوگا؟ تو دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ذوی الفروض اگر موجود ہے تو ان کو حصے ملیں گے، ان سے جو مال بچے گا وہ سارا بائی اللاتی بائی اور اللاتی بہنوں میں للذکر مثل حظ الانثیین کے عنوان کے تحت تقسیم کیا جائے گا. اگر ذوی الفروض موجود نہیں ہے تو سارا مال جو ہے وہ اللاتی بہنوں اور بھائیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے عنوان کے تحت تقسیم کر لیا جائے گا. عبارت کیا ہے؟ وَلَهُنَّ إِلَّا أَن يَكُونَ. پانچویں حالت یہ ہے ان یکون کہ ہو معہن اللاتی بہنوں کے ساتھ اخ لأب، میت کا اللاتی بائی یعنی اخ لأب المیت، میت کے باپ شریک، میت کا باپ شریک بائی ہو تو ان کی موجودگی کی وجہ سے میت کی جو اللاتی بہنیں ہیں یعنی باپ شریک بہنیں ہیں وہ عصبہ بالغیر بنے گی. اور جب عصبہ بالغیر بنے گی والباقی جو ذوی الفروض سے بچا ہوا مال ہے وہ بینہم
ان اللاتی بینوں اور بائیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین، یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کیا جائے گا، یعنی اللاتی بائیوں کو 100 میں سے 50 روپے مل رہے ہیں تو بہنوں کو 25 ملے گا۔ اگر کسی بہن کو اللاتی بہن کو 25 مل رہی ہے تو ایک اللاتی بائی کو 50 ملے گا۔ یہ 6 حالتیں ہو گئی، 5 حالتیں ہو گئی۔ چھٹی حالت یہ ہے والسادسۃ ان یصرن عصبۃ مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ میت کا اصول اور فروع جو ہم نے پڑھے ہیں وہ نہ ہو، یعنی میت کا اصول مذکر باپ دادا، میت کا فروع مطلق بیٹا پوتا بیٹی پوتی وہ نہ ہو، اور اللاتی بہنوں کے ساتھ، میت کے اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد جو ہم نے فروع مطلق میں کہا تھا، لیکن ان فروع مطلق میں سے مذکر تو نہ ہو، یعنی بیٹا پوتا نہ ہو بلکہ بیٹی پوتی ہو، تو اب آپ یوں کریں کہ اس وقت آپ یوں کہیں کہ میت کا اصول مذکر نہ ہو اور میت کا فروع مذکر نہ ہو بلکہ میت کا فروع مؤنث ہو۔ فروع مؤنث کا مطلب میت کی اپنی بیٹی، میت کے بیٹے کی بیٹی، میت کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، اگر ان میں سے کوئی ہو تو اس وقت میت کی اللاتی بہن عصبہ مع الغیر بن جائے گی، عصبہ مع الغیر۔ اور عصبہ مع الغیر کیا ہے؟ عصبہ مع الغیر وہ عورتیں ہیں جو فروع مؤنث یعنی میت کی جو فروع اولاد ہے ان میں سے جو مؤنث اولاد ہے، مثال بیٹی ہے، پوتی ہے، پر پوتی ہے اور اس سے نیچے پوتی ہے، اس تک ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ عورت عصبہ بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں عصبہ مع الغیر۔ عصبہ بالغیر تو اس کے اوپر ہوا تھا جو 5ویں حالت تھی، لیکن چھٹی حالت یہ ہے کہ اس میں عصبہ مع الغیر بنتی ہے، اور عصبہ مع الغیر وہ عورتیں بنتی ہے جو میت کے فروع مؤنث اولاد کی وجہ سے، جیسے بیٹی پوتی پر پوتی یا بنت ابن الابن، اس طرح کے ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ عصبہ بنتی ہے، اس کو عصبہ مع الغیر کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وسادسہ چھٹی حالت ان یہ ہے یسرنا کہ ہو جائے یہ اخوات لاب یا اللاتی بہنیں عصبتاً عصبہ مع البنات، یعنی یہ عبارت یہ ہے مع بنات المیت، میت کی بیٹیوں کی موجودگی کی وجہ سے، او مع بنات ابن المیت، یا میت کی بیٹے کی بیٹی کی وجہ سے، یعنی میت کی پوتی کی وجہ سے میت کی اخت لاب جو ہے وہ عصبہ مع الغیر بن جائے، لما ذکرنا جیسے کہ اس کو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ کیا ذکر کیا؟ پہلی لائن کو دیکھیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، یہ اس کی طرف اشارہ ہے لما ذکرنا۔ تو چھٹی حالت دوبارہ سماعت فرما لیں، چھٹی حالت یہ ہے کہ میت کا اصول مذکر بھی موجود نہیں ہے، میت کا فروع مذکر بھی موجود نہیں ہے، میت کے فروع مؤنث میں سے میت کی جو فروع اولاد ہے ان میں سے مؤنث یعنی میت کی بیٹی، میت کے بیٹے کی بیٹی، میت کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی بیٹی، اس طرح کوئی ہو تو اس وقت چونکہ یہ اللاتی بین یہ اخت لاب جو ہے یہ عصبہ مع الغیر بنے گی، کن کی وجہ سے؟ میت کی بیٹی کی وجہ سے بھی بن رہی ہے، یا میت کی بیٹی نہیں ہے بیٹے کی بیٹی موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی بن سکتی ہے، یا میت کی پوتی بھی نہیں ہے میت کے بیٹے کی بیٹی ہے تو وہ بھی میت کی پوتی ہے، ان کی وجہ سے بھی اللاتی بین یعنی اخت لاب جو ہے یا اخوات لاب جو ہے یا اللاتی بینیں جو ہے وہ عصبہ مع الغیر بنتی ہے۔ اور عصبہ مع الغیر کیا تعریف ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی کہ عصبہ مع الغیر وہ عورتیں ہیں جو میت کے فروع مؤنث اولاد کی وجہ سے، جیسے بیٹی پوتی پڑ پوتی، ان کی موجودگی کی وجہ سے وہ جو عورت عصبہ بن جائے اس کو عصبہ مع الغیر کہتے ہیں۔ یہ ہو گئے 6 صورتیں۔ 7ویں صورت سماعت فرما لے، وبن الاعیان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا وبالاب وبالجد وبالاب بالاتفاق
وبالجد عند ابی حنیفہ رحم اللہ ويسقط بنو العلات ايضا بالاخ لاب وام وبالاخت لاب وام اذا صارت عصبہ. ساتویں حالت سماعت فرما لی. ساتویں حالت یہ ہے کہ میت کی علاتی بہن یا بہنیں جو ہے وہ محروم ہوتی ہے، چونکہ آپ سے گزشتہ سبق میں وعدہ کیا تھا کہ علاتی بہن کی 7 احوال ہے. سب سے پہلا نصف ہے، دوسرا ثلثان ہے، تیسرا سدس ہے، نمبر 4 محروم عن المیراث ہے، نمبر 5 عصبہ بالغیر ہے. دیکھو یہ میں با کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عصبہ بالغیر یہ 5ویں حالت ہے. اور 6ٹھی حالت یہ ہے عصبہ مع الغیر ہے. نمبر 7 وہ محروم عن المیراث ہے. تو 2 محروم ہو گئے، 5 حالتیں مان لینے کی ہو گئی. اب 6 حالتیں ہم پڑھ چکے ہیں، ایک محروم ہونے کی حالت باقی ہے، ان کو ابھی ہم پڑھیں گے. 7ویں حالت یہ ہے کہ اگر میت کی علاتی بہنوں کے ساتھ میت کی مذکر اولاد مثال میت کا بیٹا، میت کا لڑکا یا میت کی پوتا مذکر، یا باپ دادا اصول مذکر کی طرف جاؤ، ان میں سے کوئی ہے تو میت کی علاتی بہنیں میراث سے محروم ہو گئی. دوبارہ سماعت فرما لے. گزشتہ صورتوں میں جب اب میت کی علاتی بہنوں کے لیے نصف یا ثلثان یا سدس یا عصبہ مع الغیر یا عصبہ بالغیر وغیرہ ہم ثابت کر رہے تھے، یہ اس وقت تھی جب میت کا اصول مذکر فروع مذکر نہ ہو. لیکن آج جو صورت ہم پڑھیں گے اور اب جو صورت ہم پڑھیں گے اور 7ویں صورت جو پڑھی جائے گی، تو اس کا صورت اور ترتیب یہ ہے کہ اگر میت کی علاتی بہنیں موجود ہے اور ان کے ساتھ ساتھ میت کی مذکر اولاد بھی موجود ہے، مثال میت کا بیٹا یا پوتا ہو، پوتے کا پوتا ہو ایک، اگر ان میں سے کوئی ہو، یا میت کا اصول مذکر باپ دادا میں سے کوئی ہو، دونوں خاندان ہو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، تو میت کی علاتی بہن میراث سے محروم ہو گئی. 7ویں حالت مکمل ہو گئی. تو عبارت یوں پڑھیں گے حالت سابعہ کی کہ وہ بن الاعیان، اور بن الاعیان جو ہے یعنی علاتی بائی والعلات اور علاتی بہنیں، کلہم سارے کے سارے، یسقطون بالابن وہ ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں میراث سے، بالابن اے بابن المیت میت کے بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے، وابن الابن اور میت کے بیٹے کی وجہ سے یعنی پوتے کی وجہ سے، وہ ان سفولہ اگرچہ وہ پوتا بہت نچلے درجے کا ہو. نچلے درجے کا مطلب وہ میت سے رشتے میں دور ہو، درمیان میں واسطے زیادہ ہو، بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا ہو، اس طرح. اور آگے فرماتے ہیں وبالاب بالاتفاق وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. یہ جو ہم نے اصول مذکر اور فروع مذکر کی بات کی ہے، تو اس کا انداز اور طریقہ یہ کہ اس میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ صرف باپ کی وجہ سے یہ لوگ محروم بنتے ہیں جو علاتی خاندان ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ باپ اور دادا دونوں کی وجہ سے. لیکن جو راجح قول ہے وہ امام صاحب رحمہ اللہ کا قول ہے، اور مصنف صاحب نے لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ بھی ہے. تو باپ اور دادا دونوں کی وجہ سے علاتی خاندان، خواہ وہ بھائی ہو وہ بہنیں ہو، وہ میراث سے محروم ہو جاتے ہیں. اور میراث سے محروم ہو گئے تو اس کا ترجمہ یہ ہے اگلے عبارت کا انشاءاللہ اگلے حصے میں، چونکہ جو مقدار ہم وائس میں آپ کو بھیجیں گے اس مقدار سے ہم بڑھیں گے تو پھر واٹس ایپ ہمیں تنگ کریں گے. تو دوبارہ سماعت فرما لے. وبن الاعیان اور علاتی بائی والعلات اور علاتی بہنیں، کلہم سارے کے سارے، یسقطون وہ ساقط ہو جاتے ہیں میراث سے،
بال ابن میت کے بیٹے کی موجودگی میں، و ابن الابن اور میت کے بیٹے کی موجودگی میں یعنی پوتے کی، وہ انصفلا اگرچہ وہ اس سے بھی نیچے ہو، و بالاب یعنی و باب المیت میت کے باپ کی موجودگی میں، بالاتفاق اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے، و بالجد اے و بالجد المیت میت کے دادا کی موجودگی میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ اختلاف والا قول ہے امام صاحب کے قول کے مطابق، لیکن یہی راجح قول ہے، وعلیہ الفتویٰ اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ بس ہمارے آج کے سبق کا مقدار مکمل ہوا، یہ آخری سطر، یہ انشاءاللہ اگلے سبق کا حصہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔